میرے بھائی زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، مہمان حضرات موجود ہیں، کوشش کریں بڑوں پر اعتماد، بڑوں پر اعتماد۔ پہلے لوگ یوں کیا کرتے تھے، کئی اماموں سے مسئلے پوچھ لیے، کئی اماموں سے مسئلے پوچھ لیے، پھر بیٹھ کے سوچا کہ مشکل کس امام کا مسئلہ ہے، یعنی کہ ایک چیز کو ایک امام کہتا ہے مکروہ ہے، دوسرا امام کہتا ہے یہ حرام ہے، ایک کہتا ہے مکروہ ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، تو وہ کہتے تھے مکروہ والا قول نہ لو، حرام والا قول لے لو، احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ ایک امام کہتا ہے یہ چیز جائز ہے، دوسرا امام کہتا ہے ناجائز ہے، تو وہ جائز والا قول نہیں لیا کرتے تھے، ناجائز والا قول لیا کرتے تھے، یعنی ان کی عادت تھی کہ جو آسان ہے عمل کرنا وہ چھوڑ دو، جن پر عمل کرنا مشکل ہے وہ قول لے لو۔ لیکن 34 صدی ہجری کے بعد پھر ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے جنہوں نے دین کو اپنی خواہش بنا لیا، خواہش بنا لیا، جہاں سے آسان مسئلہ ملے ادھر ہی چلے جاؤ، اسی امام سے مسئلہ لے لو۔ تو پھر 34 صدی ہجری کے بعد 4 اماموں پر اتفاق ہو گیا، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ چاروں میں سے جس کی مرضی آدمی تقلید کر لے، لیکن باقیوں پر تبرہ نہ کرے، باقیوں کا احترام نہ چھوڑے، باقی احترام نہ چھوڑے۔ میں تقلید کرتا ہوں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک کو بھی میں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں۔ یہ اجتہادی اختلاف ہے، پھر بات دور نہ چل جائے، ایک اجتہادی اختلاف ہوتا ہے، ایک نظریاتی اختلاف ہوتا ہے۔ اجتہادی اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے، اور یہ اجتہادی اختلاف اماموں کے اندر نہیں، یہ صحابہ کرام میں بھی تھا، یہ صحابہ کرام میں بھی تھا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو آرڈر دیا کہ تم نے بنو قریظہ کی بستی میں پہنچنا ہے، لیکن نماز عصر تم نے وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ ایسے چلو کہ نماز عصر جو ہے بنو قریظہ کی بستی میں جا کے پڑھو۔ صحابہ چل پڑے، راستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ اب ایک گروہ کہنے لگا کہ نماز پڑھ لیں، وقت ہو گیا۔ دوسرے گروہ نے کہا محبوب نے فرمایا تھا بنو قریظہ کی بستی میں جا کے نماز پڑھنا، بھائی قضا ہوتی ہے ہو جائے، ہم راستے میں نہیں پڑھتے، ہم جا کے قضا ہی پڑھ لیں گے۔ اور دوسرے نے کہا نہیں، نبی کا مقصد دیکھو کہ محبوب کا مقصد کیا تھا۔ محبوب کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم نے نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، محبوب نے فرمایا تھا کہ اتنا جلدی چلنا کہ تم نماز عصر تک وہاں پہنچ جاؤ۔ اب ہم نہیں پہنچ سکے، نماز عصر کا وقت ہو گیا تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اب جس کا یہ نظریہ تھا انہوں نے نماز رات سے پڑھ لی، دوسروں کی نماز قضا ہو گئی، انہوں نے بنو قریظہ کی بستی میں جا کے قضا پڑھی۔ جب واپس آئے نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں معاملہ پیش کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے ٹھیک کیا، یعنی وہ بھی مجتہد ہیں، یہ بھی مجتہد ہیں۔ تو یہ اس کو اجتہادی اختلاف کہتے ہیں، اماموں کے اندر بھی اجتہادی اختلاف ہے، اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جس بات پر چاروں ائمہ متفق ہو جائیں، باقی امتیوں میں سے کوئی انکار ہی کر دے، لیکن چاروں امام ایک بات پر متفق ہو گئے تو اس کو اجماع امت ہی سمجھا جائے گا۔ جس طرح 20 رکعت نماز تراویح ہے، اس پر 4 اماموں کا اتفاق ہے کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے، چاروں امام متفق ہیں۔ ایک لفظ کے ساتھ یہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا، یہ 3 طلاقیں ہی ہیں، ایک نہیں ہے، اس پر بھی چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ تو میں نے عرض کیا اجتہادی اختلافات جو ہے محبوب نے فرمایا یہ اختلاف رحمت ہے، یہ اختلاف رحمت ہے، اس سے مسائل کھولتے ہیں۔ نظریاتی اختلاف جو ہے وہ رحمت نہیں ہے، اور نظریاتی اختلاف سب سے پہلے ہوا حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی آخر میں، جب کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کا حق ہی نہیں تھا خلیفہ بننے کا، حضرت علی کا حق تھا، حضرت علی محبوب کے چچا زاد بھائی ہیں، وصی رسول اللہ ہیں، ان کا حق تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، حضرت عثمان کا تو حق ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں نظریاتی اختلاف۔ یہ لعنت ہے، رحمت ہے، یہ رحمت نہیں ہے۔ کیوں کہ بظاہر چاہے وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حسنین کے ابا جان ہیں،
بظاہر بات بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اگر تھوڑا غور کیا جائے قرآن کے بھی خلاف تھی، حدیث کے بھی خلاف تھی۔ کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا پیارا ہونے کی دلیل کسی کا قریبی ہونا نہیں، تقوی والا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فرمایا یہ خاندان، یہ قومیں، یہ ذات پات، یہ سارا کچھ میں نے بنایا ہے تاکہ تمہارا تعارف رہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا تو پیارا وہی ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، جس کے اندر پرہیزگاری زیادہ ہے۔ تو اس لیے اگر اپنے آپ کو جمانا چاہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں، صراط مستقیم پر ہی چلتے رہیں، ایسو ویسوں کو سنا ہی نہ کرو، وہ اپنے فالور بنا رہے ہوتے ہیں، وہ تو پیسہ کما رہے ہیں، چلو اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں لیکن پیسہ تو کما رہے ہیں، محل تو بنا رہے ہیں، لیکن آپ ان کی باتوں میں ویسے ہی کچھ رٹا بن کر جو ہے وہ خود شروع ہو جائے کہ میں بھی محقق بن گیا ہوں، مرزا نے جو کہا ہے وہ حرف آخر ہے، اس نے تو کہا کہ پیسہ کما لیا، تو نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی، آخرت بھی برباد کر لی، تجھے کیا ملا؟ تو اس لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر ہمیں رکھے اور صراط مستقیم پر ہی ہمیں موت آئے، مرنے کے بعد ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔